إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین،
اس سے پہلے دو جمعۃ المبارک کے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا گیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا مختصر تعارف اور ان کے فضائل و مناقب، اور ان کے علاوہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا تذکرہ آپ نے سنا۔ آج بھی مزید اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کا مختصر تعارف آپ کو کروایا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی 3 بیٹیاں ہیں، اور بمائے سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی ہی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرما کر ایک حکم دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، یہ بات آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی۔ بعض لوگ اس شک میں مبتلا ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، اور دوسروں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایک نہیں بلکہ آپ کی 3 اور بیٹیاں بھی ہیں، توجہ اس طرف رکھیں، تو کہتے ہیں نہیں، وہ جو 3 ہیں نا وہ آپ کی نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سابقہ شوہر سے وہ بیٹیاں تھیں۔
تو ایسی بات نہیں، یہ ان بھائیوں کا مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ بیوہ تھیں، پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے خامد کا نام ابو ہالہ، جن سے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کا ذکر الگ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ بیٹے کا نام ہند ابن ہالہ اور بیٹی کا نام ہالہ، اسی کے نام سے ان کے باپ کی کنیت ابو ہالہ تھی، یعنی ہند اور ہالہ یہ دو ان کے بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا سابقہ شوہر سے تھے۔ لیکن سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ چار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی بیٹیاں ہیں۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہہ دیں، کل ازواجک و بناتک، اور عربی کا قاعدہ ذہن نشین رکھیں کہ جو آدمی کی سوتیلی بیٹی ہو نا، اس کی یعنی بیوی کی سابقہ شوہر سے، اسے بنت نہیں کہا جاتا بلکہ ربیبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ربیبہ، جس کی جمع ہوتی ہے ربائب۔ چوتھے پارے کی آخری آیت میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، ربائب۔ اگر آپ کی سوتیلی بیٹیاں ہوتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سابقہ شوہر سے ہوتی تو یہاں الفاظ ہونے چاہیے تھے، یا ایھا النبی قل لازواجک و ربائبک، لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ الفاظ کیا ہیں؟ قل لازواجک و بناتک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، و بناتک، جو جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنت۔ اگر دو بیٹیاں ہوں تو بنتین، اگر دو سے زیادہ تین یا چار ہوں تو پھر جمع کا صیغہ آتا ہے و بنات۔ تو یہاں جمع کا صیغہ ہے، قل لازواجک و بناتک، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں۔ کیا فرما دیں؟ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر اپنے پورے جسم کو اچھی طرح چھپا کر باپرد ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر نبی علیہ السلام کی بیویوں اور بیٹیوں کو اور پھر امت کی تمام عورتوں کو تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے ہیں، چار بیٹیاں اور تین بیٹے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا قاسم۔ کیا نام رکھا؟ قاسم۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، جو کہ مشہور ہے، اور اس کنیت سے یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے اور یاد کرتے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے، اور چاہے تو عطا کرنے کے بعد پھر واپس لے لے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قاسم بیٹا عطا کیا، بچپن میں ہی اس کی وفات ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بیٹا عطا کیا، جس کا آپ نے نام رکھا عبداللہ، اور القاب طاہر اور طیب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام ناموں میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارے نام ہیں، وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو یہ نام رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا، یعنی دوسرے پیدا ہونے والے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ اللہ کی قدرت، وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ پہلے بھی صدمہ تھا آپ کو، دوسرے بیٹی کی وفات پر پھر صدمہ ہوا، اور جب یکے بعد دیگرے کسی کے دو بیٹے وفات پا جائیں تو اس کو کس قدر غم اور صدمہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان، غمگین، اور ادھر مخالفین ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اس طرح کے آپ کے مخالفین مجلس جمائے بیٹھے ہیں، اور مجلس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑ دیا، تو ان میں سے ایک بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ چھوڑو اس کی بات کیا کرنے، وہ تو ابتر ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اب اس کی کوئی نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، بس جب تک زندہ ہے 5 سال 10 سال اس کا نام ہے، اور جو ہی اس کو وفات آ جائے گی، دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا باقی ہے ہی نہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ الکوثر نازل فرما کر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ کا ایک بیٹا وفات پا گیا، دوسرا بھی وفات پا گیا، یہ آپ کے مخالفین سمجھتے ہیں
آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ اتنی امت عطا فرما دی کہ قیامت تک آپ کی امت آتی رہے گی، آپ کا کلمہ پڑھتی رہے گی اور آپ کا نام چمکتا رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے بہت سی بھلائیاں آپ کو عطا فرما دیں۔ اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے، آپ کے اصحاب کی جماعت بھی شامل ہے، آپ کے پورے امت کے مسلمان بھی شامل ہیں، حوض کوثر بھی شامل ہے، جس پہ قیامت کے روز اللہ احکم الحاکمین آپ کو فائز فرمائیں گے۔ فرمایا ہم نے آپ کو بہت زیادہ اور بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیا کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر آپ نہیں، نام آپ کا مٹنے والا نہیں، بلکہ جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ خود ابتر ہیں، وہ خود مٹ جائیں گے، ان کا نام مٹ جائے گا۔ آپ نے کبھی سنا کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی مذہب میں کہ کسی کا نام ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو؟ اللہ نے ایسے نام مٹائے کہ کوئی ان کا نام لینے اور سننے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چمکتا رہا، چمک رہا ہے، اور قیامت تک بلکہ تا عبدالآباد تک چمکتا رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو وکھرا شان پایا نبی سلطان نے، گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنا نارو نا جس دی جدائی تھی، افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنا نارو نا جس دی جدائی تھی، نام پیارا جس دا ورد سنسار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ یہ دو بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں ہی بچپن کی حالت میں وفات پا گئے، اور تیسرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینۃ المنورہ میں سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ابراہیم۔ کیا نام رکھا؟ ابراہیم۔ اور دودھ پلانے کے لیے آپ نے اسے ایک دائیا کے حوالے کیا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آبادی سے تھوڑا سا دور فاصلے پر ایک گھر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم دودھ پی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے، اپنے بیٹے کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اس کی خوشبو سونگھتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک بچہ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی بچہ تھا کسی صحابی کا، آپ نے اس کا بوسہ لیا۔ ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا جو دوسرے علاقہ سے آیا، کہنے لگا آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ محبت، پیار، شفقت کی علامت ہے۔ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو چومنا، اٹھانا، سینے سے لگانا۔ اس نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے شفقت، نرمی، رحمت، محبت، پیار کو چھین لیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو آپ نے بچوں کے ساتھ محبت، پیار کرنے کی تعلیم دی اور ان کی اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، آپ کا بیٹا ابراہیم بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے، یعنی عبد الرحمن بن عوف، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور اس گھر میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بیٹا ابراہیم پکڑایا گیا، آپ نے اس کو اٹھایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کے ہاتھوں میں آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، روح پرواز کر گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ہم نے صبر کرنا آپ سے سیکھا ہے، لیکن آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے صبری نہیں، بلکہ بے صبری یہ ہے کہ زبان کو اور ہاتھوں کو استعمال کرنا، دل میں غم کرنا اور آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ بے صبری نہیں بلکہ یہ شفقت اور رحمت کی علامت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ میرا دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے، جو بات اللہ کو پسند نہیں وہ بات ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری موت کی وجہ سے، تیری جدائی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ صدمہ ہے، بہت غم ہے، لیکن ہم اپنے رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔
وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور وہ کیا جملہ ہے، وہ کیا الفاظ ہیں؟ کسی کی موت کی خبر سنیں، اپنے کی یا بیگانے کی، تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے بیٹے ابراہیم کو لایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، بقیع قبرستان میں قبر بنا کر اس میں دفن کیا گیا۔ عمر کتنے تھی؟ 18 مہینے۔ ان کی والدہ ماریا بڑی پریشان، میرے بیٹے ابراہیم نے تو ابھی دودھ پینے کی مدت بھی پوری نہیں کی، پہلے ہی اپنے رب سے جا ملے۔ آپ فرماتے ہیں ماریا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، ان لہ مرضعۃ فی الجنہ، ہمارا بیٹا ابراہیم اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، اور اللہ نے وہاں جنت میں ایک عورت کی ڈیوٹی لگا دی جو اس کی دودھ کی مدت پوری کروا رہی ہے۔ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، جوان ہوتا، تو میرے بعد لکان صدیقا نبیا، وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ مجھے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور میرے جو حقیقی بیٹے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا سے اٹھا لیا۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو آپ کا بیٹا زندہ رہتا، یا آپ کے اصحاب میں سے کوئی صحابی نبی بنتا، ان میں سے تو کوئی نہ بنا، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد کہتے ہیں قادیاں میں پیدا ہونے والا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسی باتیں کرنے والے خود بھی جھوٹے، اور جن کو نبی قرار دیتے ہیں وہ بھی جھوٹے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتفاقاً اسی موقع پر سورج کو گرہن لگ گیا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی۔ کیا ہوا؟ سورج کو گرہن لگ گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج بھی اتنا غمگین ہوا، غمناک ہوا کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، بلکہ لوگوں کو جمع کیا، آپ نے صلاۃ الخسوف یعنی چاند یا سورج کو گرہن جب لگتا ہے نا
اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز ادا کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ آپ نے فرمایا لوگو یہ جہالت کی باتیں ہیں، زمانہ جاہلیت کے لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، جب کسی قوم کا قبیلے کا سردار وفات پا جاتا تو کہتے سورج کو گرہن لگ گیا، یا جب چاند یا سورج کو گرہن لگتا کہتے ضرور آج کوئی نہ کوئی اونچی عظیم ہستی دنیا سے رخصت ہوئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ نہ تو سورج اور چاند کو کسی کی ولادت پہ گرہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی وفات پر، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو کیا کرو، فصلو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِّرُوا حَلِّلُوا، اللہ سے دعا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، استغفار کیا کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرو، اس قسم کی جہالت والی باتیں نہ کیا کرو۔ تو یہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور آپ کی چار بیٹیاں، ایک کا تذکرہ آپ پہلے سن چکے ہیں اور اکثر ہوتا رہتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب۔ مکہ میں ان کا نکاح ہوا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ۔ کیا نام تھا؟ ابو العاص۔ ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا داماد، بڑی بیٹی کا شوہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اس دین حق کی طرف بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بلکہ تمام بیٹیوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، مگر آپ کے داماد ابو العاص نے شروع میں ابھی انکار کیا اسلام قبول کرنے سے۔ آپ خاموش رہے اور پھر وقت گزرتا گیا، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ مدینہ سے 313 مسلمان میدان بدر میں پہنچے اور مکہ سے 1000 کی تعداد میں دشمن آیا، اور ان آنے والوں میں آپ کا یہ داماد ابو العاص بھی تھا، جس نے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ 70 بڑے بڑے سردار کفار کے مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان قیدیوں کو مدینہ میں لایا گیا اور بند کیا گیا، جن میں آپ کے یہ داماد ابو العاص بھی ہیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا
کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ آ رہے ہیں مال لے کر مکہ سے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ ان آنے والوں میں ایک ایسا قاصد بھی آیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہار پیش کیا اور کہا یہ ہار آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر ابو العاص کو رہا کروانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ساتھی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ رونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار دیکھ کر مجھے اپنے وفادار بیوی خدیجہ یاد آ گئی۔ یہ ہار میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جو شادی کے موقع پر زینب کو انہوں نے بطور تحفہ دیا تھا۔ اللہ آپ اکثر خدیجہ کو یاد کیا کرتے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں کہ خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں، آپ کی اور بھی تو بیویاں ہیں۔ فرمایا خدیجہ کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، وہ میری بڑی وفادار بیوی، جب لوگوں نے تکذیب کی انہوں نے تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھ پہ مال نچھاور کیا، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے مجھے تسلی دی، مجھے حوصلہ دیا، اور سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا اور سب کچھ میرے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ ہار نہیں رکھنا چاہتے، اگر یہ ہار آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے داماد ابو العاص کو بغیر فدیہ کے رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ جو مرضی فیصلہ فرما لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں۔ یہ ہیں وہ صحابہ جو آپ کے جان نثار اور فداکار۔ آقا جیسے آپ راضی ویسے ہم راضی، ہمیں آپ کے کسی فیصلے پر کوئی انکار یا اعتراض نہیں ہوگا۔ ادھر ہم ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آتا ہے بہت کچھ سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں اگر ہم نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ اگر چادر شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی لوگ کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اگر چہرے پہ نبی کی سنت رکھ لی لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی ملامت کی پرواہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے،
وہ اس میں اپنی کوئی دخل اندازی نہیں کرتے، اس پہ پھر سوچتے نہیں، بلکہ من و ان مان لیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، ہم نے مان لیا، سن لیا اور قبول کر لیا۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا ابو العاص، میں آپ کو رہا کر رہا ہوں بغیر فدیہ کے، یہ ہار واپس لے جا، میری بیٹی زینب کو دے دے، لیکن ایک شرط ہے جو تجھے ماننا پڑے گی۔ جی بتائیے کیا شرط ہے؟ فرمایا اب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت غیر مسلم کے لیے حلال نہیں، اور کوئی غیر مسلم مرد مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں۔ لہٰذا مکہ میں جا کر آپ نے میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ میں رخصت کر دینا ہوگا، اور یہ میرے قاصد ہیں، زید بن حارثہ ہیں اور چند دیگر صحابہ کرام ہیں، فلاں مقام پر آئیں گے، میری بیٹی زینب کو وہاں تک پہنچا دینا۔ وعدہ کر لیا، چلے گئے، حسب وعدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو روانہ کر دیا، ہار بھی دے دیا، اور اپنے بھائی اس کو حکم دیا کہ زینب کو یہاں سے لے جائیں اور فلاں مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد موجود ہوں گے، ان کے حوالے کر کے واپس آ جانا۔ آ رہے ہیں سیدہ زینب بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی آبادی سے نکلتی ہیں۔ مکہ کے چند اوباش ہنڈوں کو پتہ چلا کہ وہ زینب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے، آؤ محمد کو دکھ پہنچائیں، صدمہ پہنچائیں، اپنے مقتولین بدر کا بدلہ لیں۔ آئے، ان میں ایک ملعون حبار بن اسود آگے بڑھا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا، سواری پہ سوار تھیں، نیچے گر گئیں اور حالت حمل میں تھیں، نیچے گرنے کی وجہ سے حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا دکھ، کتنی بڑی مصیبت، سفر میں اور تنہا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہر مسلمان کی عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے بڑے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑے دکھ، بڑی تکالیف، بڑے مصائب برداشت کیے اور بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر مدینہ المنورہ میں اپنے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی کہ یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ پریشانی اللہ کی راہ میں آئی ہے، اگر اس پہ صبر کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دفعہ آپ کے داماد ابو العاص، جو ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، 100 اونٹوں پہ مشتمل بہت بڑا تجارتی قافلہ سامان تجارت سے لدا ہوا شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزر ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پہرے دار مقرر تھے راستوں پر، انہوں نے اس قافلہ کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور ان اونٹوں کو ہانک کر بمے ساز و سامان مدینہ میں لے آئے۔ ابو العاص وہ آنکھ بچا کر بھاگ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، اپنی پہچان کروائی، بتایا کہ میں ابو العاص ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، بٹھایا، پناہ دے دی، اور اگلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھانا شروع کی۔ جب اللہ اکبر کہا نا تو پیچھے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو کر بلند آواز سے کہتی ہیں کہ لوگو، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، تم بھی پناہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کیا تم نے بھی سنی ہے؟ یہ درست ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کی آواز تھی۔ فرمایا واللہ مجھے پہلے اس واقعہ کے علم نہیں تھا، اور میں نے تو پہلے سے ہی کہہ رکھا ہے کہ میری امت کا کوئی ادنا سا فرد بھی کسی کو پناہ دے دے تو اسے نافذ کر دیا جائے گا۔ اگر بیٹی زینب نے پناہ دے دی ہے تو ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔ واقعہ کی تفصیل معلوم کی اور آپ نے حکم دیا کہ یہ سارا مال، بمے سواریاں، بمے سامان ابو العاص کو واپس کر دو۔ ابو العاص نے سامان اپنے قبضہ میں لیا اور مکہ کی راہ پہ چلے۔ بعض ساتھیوں نے کہا ابو العاص، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو یہ کفار کا مال ہے، آپ کے لیے جائز ہوگا، آپ اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے اور فریب سے کروں؟ یہ نہیں ہوگا۔ مکہ میں پہنچے، جن کا سامان تھا ان سب کے حوالے کیا، اور پھر بلند آواز سے کہا لوگو، اگر کسی کا مال میرے ذمہ باقی ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ سب نے کہا نہیں، آپ نے حق ادا کر لیا، اب کسی کا آپ کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تو سن لو۔ کیا سنیں؟ فرمایا سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور فرمایا اس سے پہلے بھی میں یہ کر سکتا تھا، لیکن میں کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ ابو العاص نے ہمارا مال ہضم کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے تمہارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مال بھی تمہارے حوالے، اور یہ رہا وطن، یہ گھر بار، یہ شہر، یہ بھی چھوڑ کر میں مدینہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آگے مدینہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، بٹھایا، گھر لے گئے، اور اپنے بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر سے ان کے حوالے کر دیا، اور آپ نے نیا نکاح نہیں پڑھایا، سابقہ نکاح کو ہی برقرار رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام تھا علی بن ابو العاص، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی بھی عطا فرمائی جس کا نام تھا امامہ۔
کیا نام تھا؟ امامہ بنت ابی العاص۔ پھر اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا، اور وہ بچپن میں جب بیمار ہوا، قریب المرگ ہے، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، آپ تشریف لائیں۔ جب قاصد آیا، پیغام دیا، آپ نے قاصد کو واپس بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے بیٹے کے پاس، ان سے کہیں کہ آپ کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان للہ ما اعطى ولہ ما اخذ فلتصبر ولتحتسب وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ میرے بیٹے سے کہنا جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اسی کا ہے، اور جو کچھ وہ لینا چاہے لینے پہ قادر ہے۔ اگر اللہ اپنی امانت واپس لے لیں، بے صبری نہیں کرنی، صبر کرنا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے۔ بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا، آپ واپس گئے، اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت، ہم نے صبر آپ سے سیکھا ہے اور آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ فی عبادہ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ انہی پہ رحمت فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اور دل میں غم ہو، اس پہ اللہ مؤاخذہ نہیں کرتے، ہاں اگر زبان یا ہاتھ استعمال کیے جائیں تو اس پہ پکڑ ہوتی ہے۔ اور آپ کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر مسجد میں آ جاتے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں اٹھاتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، اور جب آپ رکوع میں یا سجدہ میں جاتے نیچے بٹھا دیتے زمین پر، پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے پھر دوبارہ آپ اپنے اس نواسی کو اٹھا لیتے۔ یہ ہے آپ کی تعلیم، آپ کا سبق، کہ اگر بچے ساتھ آنا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اور ایسے عمل سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، نماز اللہ قبول فرما لیں گے۔ اور پھر وقت آیا، آپ کے یہ بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی زینب نے وفات پائی، آپ نے ہمیں حکم بھیجا ان کو غسل دو 3 دفعہ یا 5 دفعہ، اور جس پانی سے غسل دینا ہو اس میں بیری کے پتے ملا لینا، اور غسل جب کر لو تو جو سر کے بال ہیں ان کو 3 حصوں میں منقسم کرنا، مینڈیاں بنا لینا، اور کفن پہنانے سے پہلے مجھے بتانا۔ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار کر ان کو بھیجی کہ کفن کی چادروں سے پہلے میری اس قمیص میں میری بیٹی زینب کو کفن پہناؤ بطور شعار، اور پھر کفن کی چادروں میں ان کو کفنایا گیا۔ آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔
اور جب وہ وقت آ جاتا ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہماری جماعت کے ایک عظیم خطیب امیر لاہور قاری عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ بیگم کوٹ چوک میں فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، خطاب شروع کیا، قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں، آخر میں ایک آیت پڑھی، ترجمہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے ہی سانس رک گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی، وہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی لیٹ جاتے ہیں اور جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ یہ کوئی معلوم نہیں کہ میں نے آیت پڑھی ہے، نہ جانے اگلی آیت پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، آیت پڑھی نہ جانے ترجمہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی معلوم نہیں کہ کس نے گھر کس حال میں پہنچنا ہے، اس لیے ہر ایک کو موت کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک زندہ رکھے، حالت ایمان میں رکھے، اور جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو دین اسلام کے اوپر ہمیں موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔